إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة لكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم۔ یہ سورہ فصلت کی آیت نمبر 30، 31 اور 32 تین آیتیں ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک مسلمان کی زندگی کی کیا خصوصیت ہو سکتی ہے اسے بیان فرمایا ہے۔ انسان کی زندگی کے مختلف حالات ہوتے ہیں۔ کہیں مسلمان امن و سکون کی زندگی گزارتا ہے، کہیں الجھن و تکلیف کی زندگی گزارتا ہے، کہیں اس پر دباؤ ہوتا ہے، کہیں اس کی اور آسانی ہوتی ہے۔ یہاں رب پاک نے انسان کو عام تعلیم دی ہے کہ ایک مسلمان کی حیثیت سے اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایک ایمان کی زندگی گزاریں، صالحیت کی زندگی گزاریں اور اچھے اور پکے اور سچے مومن بن کر زندگی گزاریں، تو اس کے لیے کچھ بنیادی چیزیں ہیں۔ فرمایا کہ جو لوگ مسلمان ہیں اور وہ یہ اقرار کر لیں ربنا اللہ، ہمارا رب اللہ ہے، یہ سادہ سی بات نہیں ہے ربنا اللہ کہہ لینا۔ سب سے پہلے تو اس کا اقرار ہوتا ہے کہ ہمارا رب ہے۔ اللہ کو رب ماننا یہ آسان ہے، ایک کافر بھی رب مانتا ہے، مشرک بھی رب مانتا ہے، اور بسا اوقات ملحد کو بھی رب ماننا پڑتا ہے۔ تو نظام ربوبیت ساری دنیا پر قائم ہے۔ یہاں دنیا کا ذرہ ذرہ، دنیا کا معمولی کام، چھوٹا بڑا سے بڑا کام، سورج کو نکالنا، ابارنا اور غروب میں اس کو ڈبو دینا، بارش کا ایک ایک قطرہ اترنا اور ہواؤں کا چلنا، ہر انسان کو زندگی کے لیے ساری سہولتیں فراہم کرنا، سانس سے لے کر کے کھانا پینا، دیکھنا سننا، دل کی دھڑکنیں، خون کی گردش اور اعضاء و جسم کے سارے اعضاء کا فنکشن، ساری چیزیں یہ اللہ رب کی حیثیت سے اللہ تعالیٰ فراہم فرماتا ہے اور سب کو ملتا ہے۔ کافر کو بھی سہولت ملتی ہے، مشرک کو بھی ملتی ہے، قبر پوجنے والوں کو بھی ملتی ہے، اچھے کو ملتی ہے، برے کو ملتی ہے، ساری سہولتیں ملتی ہیں۔ تو رب ماننا، اللہ کی ربوبیت کا تسلیم کرنا انسان کی مجبوری ہے، انسان کی فطرت ہے۔ اور انسان کی فطرت بگڑی ہوئی ہو، ملحد بھی ہو، کمیونسٹ بھی ہو، لیکن جب اس پر مصیبت آتی ہے تو وہ بھی اللہ کے رب ماننے کو اللہ کو رب تسلیم کرتا ہے، اقرار کرتا ہے، چلا چلا کے کہتا ہے۔ لیکن معبود ماننا سب سے بڑی آزمائش یہی ہے۔ انسان اللہ کو رب مانتا ہے، کافر، مشرک، قبر پجاد، بددین، بے ایمان، چور، چنڈال جتنے ہیں سب رب ماننا ان کی مجبوری ہے، ان کی فطرت ہے۔ بگڑی ہوئی فطرت کبھی جب سدھرتا ہے تو اللہ کو اس کو رب ماننا پڑتا ہے۔ لیکن یہ کہ وہ ہمارا معبود برحق ہے، سجدے اسی کے لیے ہوں، نماز اسی کے لیے ہو، قربانی اسی کے لیے ہو، نذر و نیاز اسی کے لیے ہو، سجدہ اسی کے لیے ہو، صرف اسی ایک کو معبود مانے۔ دنیا میں کوئی آدمی بھی عبادت کا حقدار نہیں ہے، صرف اللہ ہی عبادت کا حقدار ہے۔ حتیٰ کہ انسان اور دوسرے جو آپ کے کام آئیں ان کو بھی ارباب متفرقہ کہا گیا ہے۔ کسی معنی میں آپ کے مالک ہو سکتے ہیں، آقا ہو سکتے ہیں، لیکن معبود صرف ایک ہے، معبود برحق ہے، تنہا وہی ہے۔ اور ساری دنیا کی لڑائی اور ساری دنیا کے فسادات اور ساری دنیا کی مصیبتیں، ساری دنیا میں اسٹرگل، انبیاء کا آنا، محنت کرنا، کوشش کرنا، جنت کو بنایا جانا، جہنم کو بنایا جانا، قبر کے عذاب، محشر میں سوال جواب، سارے مسائل اسی کے گرد گھومتے ہیں کہ رب پاک معبود برحق۔ اگر یہ چیز نہ ہوتی تو انبیاء کی آنے کی ضرورت نہ تھی۔
اگر یہ چیز نہ ہوتی، جنت جہنم کا مسئلہ نہ ہوتا، اگر اللہ کی معبودیت کی بات نہ ہوتی تو شر و خیر کے پہچاننے کی ضرورت نہ پڑتی، ہر انسان مجبور ہوتا اللہ کو رب ماننے کا اور سب رب مانتے۔ تو ساری دنیا میں جتنا بھی لڑائیاں جھگڑے جو دین کے خاطر ہوئے ہیں، جو انبیاء نے جنگ لڑی ہے، جو روز ہمیشہ نیکوں صالحین نے محنت کی ہے، کوشش کی ہے راہ حق پر لانے کے لیے، اور جو اجر کے اللہ تعالیٰ کے ہاں مستحق بنے رہے اور اللہ کی رحمتوں کے جو مستحق بنے، برکتوں کے جو مستحق بنے، انبیاء کے رسولوں کے ذریعے انسان کو بشارتیں ملی، فرشتوں کے ذریعے انسان کو رحمتیں ملی، وہ ساری چیزیں کس بنیاد پر ہیں؟ اللہ کو معبود برحق ماننے کی بنیاد پر ہے۔ اگر اسی قضیے کو انسان نہ مانے تو انسان کی ساری زندگی بیکار۔ بسا اوقات انسان اللہ کو رب مانتا ہے، شریف بھی ہوتا ہے، حقوق بھی ادا کرتا ہے، سارے دنیا میں لوگوں کے لیے رحمت کا نمونہ بن جاتا ہے، دوسروں کے لیے راحت و آرام کا سامان بن جاتا ہے، لیکن اگر وہ اللہ کی معبودیت کو تسلیم نہیں کرتا تو سب سے بڑا فلانتھراپر بھی بن سکتا دنیا میں، سب سے زیادہ خیر کا کام بانٹتا ہو، لیکن اس کے بعد اس کی ساری زندگی کی محنت و کوشش اللہ کے ہاں زیرو کے برابر ہوتی ہے۔ کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنا، اس کے ساتھ صداقت ہے، حق کا اقرار کرنا ہے، باطل سے لڑنا ہے، سچائی کو ماننا ہے، جھوٹ کو باطل قرار دینا ہے، استقامت ہے، اس کے ساتھ ساری چیزیں انسان کی جتنی اسٹرگل ہوتی ہے، انسان پر جتنی اخلاقی توانائی، فکری توانائی، محنت کی توانائی، عقیدے کا حسن، عقیدے کا نکھار، جتنی چیزیں ہیں سب اللہ کے معبود ہونے کے نقطے پر گردش کرتی ہیں۔ اگر انسان کے پاس یہ حقیقت موجود نہیں ہے، یہ سچائی موجود نہیں ہے تو اس کی ساری زندگی بیکار۔ اور دنیا میں سب سے بڑی حقیقت لا الہ الا اللہ ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ساری زمین و آسمان کو ملا کر کے، ساتوں آسمان اور ساتوں زمینوں کو ملا کر کے حلقہ بنا دیا جائے تو لا الہ الا اللہ کے اندر اتنی طاقت ہو اس کو توڑ دے۔ سب سے بڑی حقیقت ہے یہ۔ تو اقرار کرنا انسان کا کہ وہ ایک رب ہے ہمارے لیے، ہماری ساری ضرورتیں پوری کرتا ہے، اس سے بڑا مسئلہ یہ ہے، اور سب سے معرکۃ الاعظم مسئلہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو معبود برحق مانا جائے، اس کے سوا کسی کو معبود برحق نہ مانا جائے۔ تو اس اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، پہلا مرحلہ یہ ہے کہ آپ اپنی دل و زبان سے اعمال کے ذریعے اللہ کو معبود برحق ماننا تسلیم کریں۔ اس کے بعد پھر استقامت کی بات آتی ہے کہ جب آپ نے اقرار کر لیا تو آپ کے اندر اتنی توانائی ہونی چاہیے، اتنی طاقت ہونی چاہیے کہ ساری دنیا مل کر اگر آپ کے لیے اذیت کا سامان بنے تو آپ کی ایمان میں اتنی طاقت ہونی چاہیے کہ اس کا مقابلہ کر سکیں۔ ایمان کی اتنی بڑی طاقت ہوتی ہے، اور یہی مطلوب ہے کہ ساری دنیا میں جب ہر طرف باطل پھیلا ہوا ہے، جدھر دیکھے ادھر باطل کا راج ہے، اس باطل کے ماحول میں ایک مومن کے اندر اتنی توانائی طاقت ہونی چاہیے کہ ایک طرف ساری باطل کی طاقتیں موجود ہیں، لیکن دوسری طرف ایمان کی سچائی، اس میں پختگی، اس میں طاقت، اس میں قوت، اس میں رانائی اتنی زیادہ ہونی چاہیے کہ ساری دنیا کی قوتیں ٹکرا کر کے واپس چلی جائیں، پاس ہو جائیں۔ یہ استقامت کا مطلب ہوتا ہے۔ استقامت کے اندر انسان کی اخلاقی قوت، انسان کی عملی قوت، انسان کی یقین کی قوت، ساری چیزیں موجود ہوتی ہیں۔ جب انسان بہتر کردار کا بنتا ہے، جب بہتر اخلاق کا بنتا ہے، جو اس کی شخصیت مضبوط ہوتی ہے، جب اللہ پر پختہ یقین ہوتا ہے، جب حق کو، سچائی کو مضبوط سے پکڑ لیتا ہے، اور جب یہ باطل کو ٹھکرا دیتا ہے، استقامت آتی ہے۔ استقامت کے لیے ضروری ہے کہ انسان کے اندر جو اعلیٰ سے اعلیٰ کوالٹی اور صلاحیت ہوتی ہے، جو اعلیٰ سے اعلیٰ وصف ہو سکتا ہے، وہ ساری چیزیں بروئے کار آ جائیں، وہ ساری چیزیں انسان کی اس کی شخصیت میں اس طرح نکھر کے آ جائیں کہ باطل طاقتیں جتنی بھی ستانے دبانے کی کوشش کریں وہ نہ ستا سکیں تو دبا سکیں۔ اور استقامت کی ضرورت اس وقت زیادہ ہوتی ہے جب حالات انسان کے لیے پریشان کن ہوں۔ مثال کے طور پر جیسے ہندوستان میں ہے یا کہیں بھی اقلیت میں ہے، یہاں روزانہ دباؤ ہے، روزانہ دباؤ ہوتا ہے، سماج کا دباؤ ہے، سیاست کا دباؤ ہے، معیشت کا دباؤ ہے، دہشت گردوں کا دباؤ ہے، اور
ہندوتو کا دباؤ ہے، دنیا کے جتنے اشرار ہیں سب کا دباؤ ہے مسلمانوں پر، اور اہل حدیث ہونے کی بنیاد پر خاص طور پر جتنے باطل کفار ہیں ان کا دباؤ ہے، اور مسلمانوں کے اندر جتنے ہیں، شیعہ ہیں، دیوبندی ہیں، بریلوی ہیں، قبر پجے ہیں، سب کا دباؤ ہوتا ہے۔ اس دباؤ پر کے سامنے مطالبہ ہے دین کا کہ آپ سچائی کو جانیں، اس پر جم جائیں۔ آپ کے اندر اتنی طاقت ہونی چاہیے کہ جتنی باطل طاقتیں ہیں آپ کے سامنے ٹک نہ سکیں، اس کو استقامت کہتے ہیں۔ حالات جب دیگرگوں ہوں تو اس وقت ایمانی طاقت کی سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے، اور ہمیشہ صادقین، سچے اچھے لوگوں کا یہی وتیرہ رہا، یہی سیرت رہی، یہی انداز رہا، یہی مشن رہا کہ ان کے اندر اتنی طاقت رہی کہ سماج و معاشرے کے دباؤ کو انہوں نے اپنے اوپر اثر انداز ہونے نہیں دیا۔ آج صورتحال ہندوستان میں یہ ہے کہ سب سے زیادہ مسلمانوں خاص طور پر اہل حدیثوں کے اوپر جو دباؤ بنتا ہے، اس دباؤ کے سامنے ٹکنا جانے، اس دباؤ کے سامنے رکنا جانے، اس دباؤ کے سامنے مضبوط دیوار کی طرح کھڑے ہونا جانے۔ اگر یہ چیز نہیں جانتے ہیں تو آپ ریت کی دیوار بن جائیں گے۔ جو بھی منوانا چاہے گا آدمی منوا لے گا۔ آدمی اگر چاہے گا شرک کروانا شرک کروا لے گا، اگر چاہے گا بدعت کروانا بدعت کروا لے گا، اگر چاہے گا اباحیت کے کام کروانا اباحیت کا کام کروا لے گا، اگر چاہے گا آپ کو ہر چیز سے عاری بنا دے، ساری خیر سے، تو سب ہو جائے گا۔ اس لیے ایسے ماحول میں جہاں دباؤ ہو، اس دباؤ کے سامنے ٹکنے کی طاقت ہونی چاہیے، اور یہ طاقت اس وقت آتی ہے جب ایک ماحول بنے، ایک لوگ بنے، مل جل کر کے مشن کو ساتھ لے کے چلیں، آپس میں یگانگت ہو، محبت ہو، تعلق ہو، ایک دوسرے کی ہمدردی ہو، مساوات ہو، بھلائی کا جذبہ ہو۔ یہ سب چیزیں اگر انسان کے اندر موجود ہیں تو انسان ایک دوسرے سے سہارا پا کر کے مضبوط بن کے کھڑا ہو سکتا ہے۔ تو استقامت کی بات ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ مطالبہ کر رہا ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ، رب ہے سب جانتے ہیں، لیکن معبود کو ماننا دل سے، زبان سے، عمل کے ذریعے الہ برحق کو ماننا سب سے بڑی ضرورت ہے۔ اور دوسرے ثم استقاموا، پھر ٹک جائیے۔ آپ کے اندر کمزوری نہیں ہونی چاہیے، ڈھیل مل یقینی نہیں ہونی چاہیے، آپ کے اندر تخلخل نہیں ہونا چاہیے، ہلنے نہیں لگائیں، کپ کپی نہیں تاری ہو، معمولی سے دباؤ ہو تو آپ ریت کی دیوار نہیں بن جائیں، کسی طرف سے کوئی خوف ہو تو آپ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر کے ننگے نہیں بن جائیں، بلکہ آپ کے اندر طاقت و توانائی ہونی چاہیے۔ اس کے بعد فرمایا اللہ تعالیٰ نے، یہ صورت اگر ہو، دو چیز کا مطالبہ ہے، معبود برحق کو دل سے مانو، زبان سے اقرار کرو، اور آپ کے عمل میں اس کا احساس ہونا چاہیے، اس کے بعد اس پر جم جاؤ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں نے پوچھا، صحابہ نے پوچھا ایمان کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا قل آمنت باللہ ثم استقم، اقرار کر لو کہ معبود برحق ایک ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اس کے بعد اس پر جم جاؤ، جم جانا سیکھو، یہی دین ہے، یہی ایمان ہے۔ تو اللہ نے بیان فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ اگر ایک مسلمان تنہا ہے، جماعت میں ہے، دباؤ کے ماحول میں ہے، لیکن وہ ثابت کر دیتا ہے کہ سچا مومن ہے، تو اس کے بعد اللہ کی رحمتیں برکتیں دیکھیے، تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا، کہا اللہ تعالیٰ فرشتے رحمت بھیجتے ہیں۔ فرشتوں کے بارے میں انسان کیا جانتا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول، فرشتے دنیا میں اترتے ہیں اور انسانوں کے معاملات کو دیکھتے ہیں اور مسلمانوں کے ساتھ خاص ان کا تعلق ہوتا ہے، کتنے قسم کے ہوتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا ہر انسان کے پیچھے 20 فرشتے ہوتے ہیں۔ فرشتوں کی تعداد دیکھ لیجئے، آج 8 بلین تعداد ہے انسان کی، ہے 8 بلین تعداد ہے۔ اگر ہر ایک انسان کے پیچھے اللہ کے 20 فرشتے موجود ہیں، اور جتنے بڑھتے جائیں گے، چاہے کسی ٹائم 80 بلین ہو جائیں، تب بھی ہر انسان کے پیچھے 20 فرشتے رہیں گے۔ تو 20 فرشتے کیا کرتے ہیں انسان کا؟ کئی قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک فرشتے ہوتے ہیں جو اللہ کی رحمت لے کر اترتے ہیں، وہ مسلمانوں کے لیے ہوتے ہیں۔ ایسے بھی فرشتے ہیں جب اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو اس محفل میں آ کر کے سایہ فگن ہو جاتے ہیں۔ فرشتے ایسے بھی ہوتے ہیں جو انسان کی حفاظت کرتے ہیں، آگے پیچھے دائیں بائیں سے حفاظت کرتے ہیں۔ اگر حفاظت نہ کریں تو یہ شیاطین رہ نہ دیں، مار ڈالیں سب کو۔
लहू मुक़्क़िबातुम मिन बैनि यदैहि मिन अमरिही, अल्लाह ताला ने बयान फरमाया। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि हर इंसान के पीछे एक फ़रिश्ता होता है, एक शैतान होता है। फ़रिश्ता भलाई का हुक्म देता है और शैतान बुराई का हुक्म देता है। और जो नेक होता है और फ़रिश्ता की बात उस पर गालिब आती है तो शैतान से नजात पा जाता है, और जहाँ फ़रिश्ता गलबा हासिल कर लेता है इंसान पर, वहाँ फ़रिश्ते का राज चलता है। तो फ़रिश्ते सुबह और शाम अमाल लाने ले जाने के लिए मुतय्यन हैं। फ़रिश्ते इंसान के किरामन कातिबीन हैं जो अच्छाई बुराई को लिखने के लिए हैं। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि हर इंसान के पीछे 20 फ़रिश्ते हो सकते हैं। और उन 20 फ़रिश्ते कितनी बड़ी तादाद हो गई है? 8 बिलियन आबादी है और हर इंसान के पीछे एक फ़रिश्ता लगा हुआ, 20 फ़रिश्ते लगे हुए हैं, तो 160 बिलियन फ़रिश्ते मौजूद हैं। फ़रिश्तों की कितनी बड़ी तादाद है। ये तो इंसानी मामलात के देखने के लिए इतने फ़रिश्ते हैं। तो फरमाया अल्लाह ताला ने ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइकतु अल्ला तख़ाफ़ू वला तहज़नू, क्या लेकर उतरते हैं? ये फ़रिश्ते रहमत होते हैं जो इंसान की दिल में तसल्ली डालते हैं या दिल में बात डालते हैं। अल्ला तख़ाफ़ू वला तहज़नू, डरो नहीं और गमगीन ना हो। डर दुश्मन का डर, जब इंसान दबाव के माहौल में हो, जैसे हम लोग जी रहे हैं, दबाव के माहौल में हो और दुश्मन ही चारों तरफ हो, न जान को अमान है, न इज़्ज़त महफूज है, न जायदाद महफूज है, हर तरफ ख़तरे ही ख़तरे हैं। लेकिन इस हाल में भी अल्लाह ताला की रहमतें इतनी वसी हैं कि अगर अल्लाह को माबूद बरहक मान लीजिए तो ऐसे फ़रिश्ते अल्लाह ताला भेजता है जो आएंगे आपके लिए रहमत का साया बन जाएंगे, आएंगे आपके दिल में तसल्ली उतारेंगे, और ये भी कहेंगे ज़बान हाल से या आपकी नुसरत करके, अल्लाह तख़ाफ़ू, डरो नहीं। दुश्मन चारों तरफ है, घेरे हुए है, हर आन ख़तरा है, लेकिन अगर आप सच्चाई के साथ कायम हैं, माबूद बरहक को मानते हैं, इस्तिक़ामत मौजूद है, तो अल्लाह ताला की तरफ से ये मुतय्यन है फ़रिश्ते नुसरत, तसल्ली देने के लिए, दिल में आपको ढारस बंधाने के लिए। इससे ज़्यादा क्या चाहिए? आज मुसलमान रोता है, मजबूरी है, मुहताजी है, डर है, खौफ है, हर कदम पर हमारी ज़िंदगी अजीरन है। लेकिन जब अल्लाह की इतनी मदद मौजूद है तो कौन सी चीज़ डर का है? डर किस चीज़ की? ज़रूरत ये अपने को संभालने की। अगर आप सच्चे मुसलमान बन जाएं, इस्तिक़ामत मौजूद हो और माबूद बरहक को सच्चाई के साथ मानते हो, तो अल्लाह ताला ये भी आपके जीने का इंतज़ाम दुनिया में कर रहे हैं। फ़रिश्ते भेजेंगे, अल्लाह तख़ाफ़ू वला तहज़नू, न डरने की ज़रूरत है न गमगीन होने की ज़रूरत है। जब डर होता है दुश्मन का तो गम आपके ऊपर तारी होता है, लेकिन अगर डर हटा दिया जाए तो गम भी नहीं होगा। तो फ़रिश्ते दोनों चीज़ लेके आते हैं। दुश्मन के नरके में हो, जंग की हालत में हो, समाज माशरे में बिगड़ा हुआ हो, हर तरफ फसाद बरपा हो, हर तरफ जान खतरे में हो, इज्जत खतरे में हो, लेकिन अगर अल्लाह के साथ रिश्ता सच्चा है, मजबूत है, तो याद रखो अल्लाह तख़ाफ़ू वला तहज़नू, न डरने की ज़रूरत है न गमगीन होने की ज़रूरत है। ये तो दुनिया की बात हुई। उस बात फरमाया वाबशिरू बिल जन्नतिल लती कुंतुम तुअदून, और ऐसे फ़रिश्ते ये भी आपकी अमली ज़िंदगी को देखकर, एतक़ादी ज़िंदगी को देख करके आपके दिल में बसा देते हैं या बता देते हैं, या अल्लाह ताला की तरफ ये वादा दोहरा दिया जाता है कि तुम्हें जन्नत की बिशारत दी जाती है, और अल्लाह का वादा बरहक है, अल्लाह का वादा पूरा होकर रहता है। अल्लाह तक वाबशिरू बिल जन्नतिल लती कुंतुम तुअदून, ये पहली बात हुई। अल्लाह तख़ाफ़ू वला तहज़नू, अमल हुआ, इस्तिक़ामत मौजूद है, आप सच्चे बरहक मोमिन हैं, अल्लाह के सच्चे बंदे हैं, ये आपसे मुतालबा है अल्लाह को। फिर अल्लाह ताला इस अजर कैसे दे रहा है? दुनिया में और आखिरत में, दोनों जगह तय कर दे रहा है, कुरान के ज़रिए तय कर दे रहा है। अल्लाह का वादा है कि आपको डरना भी नहीं है, आपको गमगीन भी नहीं होना है। ये दुनिया में आपके लिए हर तरफ अमन का साया फैल रहा है, हर तरफ आपको इज्जत मिल रही है, हर तरफ नुसरत मिल रही है, तक़वियत मिल रही है, तस्कीन मिल रहा है, इत्मीनान दिलाया जा रहा है। इससे ज़्यादा क्या चाहिए? इससे ज़्यादा आपको क्या चाहिए? जो यहाँ अल्लाह ताला वादा कर रहा है कि आपको सब कुछ मिल रहा है, न खौफ है, न डर है और न गम है। ये सारी चीज़ें हटा दे अल्लाह ताला। इससे ज़्यादा दुनिया में कौन आपको क्या दे सकता है? कोई हुकूमत दे सकती है? कोई हुकूमत ज़मानत ले सकती है कि आपको डरने की ज़रूरत नहीं है और आपको गमगीन होने की ज़रूरत नहीं है? कोई हुकूमत दे सकती है?
اللہ کا وعدہ ہے، اللہ تعالیٰ دے رہا ہے، گئی گزری حالت میں بھی مسلمان ہو، سخت خوف کی حالت میں ہو، اس وقت بھی جینے کا سلیقہ چاہیے، جینے کے اللہ تعالیٰ اسباب مہیا کر رہے ہیں، عزت کے بھی اسباب ہیں، امن کے بھی اسباب ہیں، آپ کو تحفظ مل رہا ہے، آپ کو امن مل رہا ہے، آپ کو اطمینان مل رہا ہے، آپ کو تسلی مل رہی ہے، آپ کو سکون مل رہا ہے، آپ کو پیس مل رہی ہے، آپ کو پراسپرٹی مل رہی ہے، کیا چاہیے اس سے زیادہ؟ اس سے زیادہ کچھ چاہیے؟ کیوں رونا یہ رہتا ہے، رونا روتا ہے مسلمان، میں دنیا میں ہندوستان میں میری عزت نہیں ہے، میں ذلت میں ہے، فقر ہے، محتاجی ہے، جہالت ہے، ڈر ہے، خوف ہے، دشمن چھایا ہوا ہے، ہر قدم پر دہشت پھیلی ہوئی ہے، کیوں رو رہے ہیں بھائی؟ اللہ تعالیٰ سورہ صفات میں وعدہ کر رہا ہے کہ آپ کو سچے مسلمان بن جاؤ، سب کچھ ملے گا، دنیا چاہے ساری دشمن ہو جائے، آپ کا بال بیکا نہیں کر سکتی ہے، شرط یہ ہے سچے مسلمان بن کے دکھاؤ۔ اچھا یہ تو دنیا میں ہو گیا، سب کچھ مل گیا، اس کے بعد اور کیا ہوا؟ فرمایا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ، آخرت کے بھی سنا دیا گیا، حالات دیگر گوں ہیں، آپ کو کہیں سکون نہیں مل رہا ہے، لیکن اگر ثبوت دے دیں اللہ تعالیٰ کو کہ آپ سچے بندے ہیں تو دنیا بھی بنا دی گئی، کسی طرح کا خوف کی ضرورت نہیں، ڈر کی ضرورت نہیں، اور پھر آخرت کی بشارت بھی لے لو، وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ، اس جنت کا وعدہ تم سے کیا جاتا ہے، جو وہ جنت ملے گی جس کا وعدہ تم سے کیا گیا ہے۔ اللہ کا وعدہ پورا ہو کر رہتا ہے، کبھی اللہ تعالیٰ کو وعدے میں زیر و زبر کا فرق نہیں آتا ہے، اور یہ بشارت جو دی جا رہی ہے کن لوگوں کے ذریعے؟ فرشتوں کے ذریعے، فرشتے مسلمانوں کے دلوں میں یہ بات ڈالتے ہیں جو سچا ایمان ہوتا ہے کہ ڈرو نہیں، غمگین نہ ہو، جنت تمہارے لیے کھرا سودا ہے، جنت بھی مل جائے گی تمہیں، اس سے زیادہ کیا چاہیے؟ اور اللہ تعالیٰ نے کہا یہ فرشتے کام کرتے ہیں، انسان نہیں، انسان کی بات میں، قرار میں، گفتگو میں جھوٹ بھی ہو سکتا ہے، غلطی ہو سکتی ہے، لیکن فرشتوں کے ذریعے جب یہ بات دل میں بٹھائی جا رہی ہے تو فرشتے تو وہ ہیں لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون، وہ کوئی غلطی کر ہی نہیں سکتے ہیں، وہ معصوم ہیں، ذرہ برابر فرشتوں سے غلطی نہیں ہو سکتی ہے۔ تو یہاں آیت میں کہا گیا کہ جو آپ کو بشارت دیں گے، جو آپ کی غم کو ہٹائیں گے، جو آپ کے خوف کو دور کریں گے، وہ فرشتے ہوں گے، اور جنت کی جو بشارت بھی دیں گے وہ بھی فرشتے ہوں گے۔ اس سے زیادہ اور کیا چاہیے انسان کو؟ دنیا میں سب کچھ مل سکتا ہے، لیکن قرآن میں ڈکلیئر کر دیا ہے تمہاری پوزیشن ایک مسلمان کی حصے سے یہ ہے، امکان ہے کہ اگر سچے بندے بن جاؤ تو تمہیں نہ دنیا میں خوف ہے اور آخرت میں بھی کامیابی، گویا دنیا کی سرخروئی، آخرت کی سرخروئی، سب کچھ انسان کو مل جاتا ہے، ساری چیزیں ان کو مل جاتی ہیں۔ اس کے بعد فرمایا اب اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ خود کہہ رہے ہیں نحن اولیاؤکم فی الحیات دیا، فرشتوں کی زبانی کہ فرشتے یہ بھی کہتے ہیں، تین چیز تو بتا دی، بشارت دی جنت کی، اور کہا ڈرو بھی نہیں، غمگین بھی نہ ہو، اور چوتھی بات یہ بھی بتا رہے ہیں نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ، کہا ہم تمہارے ساتھی ہیں۔ ولی کس کو کہتے ہیں؟ ولی کا مفہوم تو عام طور پر سماج معاشرے میں چلتا ہے، جو کوئی بھی ہری چنری اوڑھ لے اور قبر میں چلا جائے، اس پر ہری چادر چڑھا دیا، وہ ولی بن گیا، بڑا آسان بننا ہے۔ لیکن ولی کون ہے؟ ولی وہ ہوتا ہے جو اللہ کا سچا اور پکا مسلمان ہوتا ہے، چاہے دنیا اس کو جانے نہ جانے، چاہے قبر میں دفن کر دو اس کی قبر بھی نہ جانے کوئی، ولی اس کو کہتے ہیں۔ ولی کا مطلب یہ ہوتا ہے، کئی معنی ہوتے ہیں، لیکن یہاں جو معنی آیا ہے نحن اولیاؤکم، یعنی ہم تمہارے سچے پکے ساتھی ہیں، مددگار ہیں، ہمدرد ہیں، مخلص ہیں، خیر خواہ ہیں، یہ سارے معنی ہیں۔ تو فرشتے چوتھی بات یہ کہتے ہیں کہ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ، کہ ہم تمہارے سچے ساتھی ہیں، ہم تمہارے سچے دوست ہیں، سچے مددگار ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور اتنی بڑی تعداد فرشتوں کی، ہر آدمی کے پیچھے اگر 20 فرشتے لگے ہوئے ہیں تو اتنی بڑی فوج کسی کے پاس ہے؟ جتنا انسان ہے اس سے 20 گنا زیادہ فرشتے ہر وقت موجود رہتے ہیں، اور جتنا ملٹیپلائی انسان ہوتا رہے گا اسے 20 گنا ملٹیپلائی فرشتے ہوتے جائیں گے۔ تو اتنی بڑی فوج اللہ کی موجود ہے، اور وہ اعلان کر رہے ہیں کہ سچے بندو، سچے مسلمانوں، تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تمہارے مددگار ہیں، ہم تمہارے بہی خواہ ہیں، ہم تمہارے ہمدرد ہیں۔ پھر اس کے بعد ڈرنے کی کیا ضرورت؟
یہی سب قرآنی تعلیمات ہیں، اس کو جاننا، سمجھنا اور اس کو اچھی طرح سے احساس رکھنا، یہی اصل مسئلہ ہے۔ اتنے حقائق قرآن کریم موجود ہیں، لیکن روز پڑھنے لکھنے والے بھی ایسا لگتا ہے جیسے ان حقائق کو اور جن سچائیوں کو جانتے ہی نہیں ہیں۔ قرآن کریم کو جو پڑھنے کی تعلیم دی جاتی ہے وہ کہا جاتا ہے، اسی لیے بسا اوقات ایک آیت اگر صحیح ڈھنگ سے انسان کے دل میں بیٹھ جائے تو اس کی زندگی کے سارے مصائب دور ہو سکتے ہیں، اس کا ایمان پختہ ہو سکتا ہے، وہ ساری ضلالتوں گمراہیوں سے بچ سکتا ہے، جتنے بھی دباؤ یلغار ہو باطل کا اسے نجات پا سکتا ہے۔ بسا اوقات انسان کی زندگی میں ایک آیت اتنا زبردست مؤثر ہو سکتی ہے، اثر انداز ہو سکتی ہے کہ اسے دل کی گرہیں کھل سکتی ہیں، اس کے غم کا مداوع ہو سکتا ہے، اس کی پریشانیاں دور ہو سکتی ہیں، اس کو دلی طور پر امن محسوس ہو سکتا ہے، وہ چین پا سکتا ہے، وہ ہر طرح کے افکار اور غلط افکار و نظریات سے وہ بچ سکتا ہے۔ اتنا قرآن کریم میں دم ہوتا ہے، اس لیے کہا جاتا ہے پڑھو، مطالعہ کرو، حقائق آپ کے سامنے آئیں گے۔ اس کے بعد فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَحِيمٍ۔ سیاق بتا رہا ہے، فرشتے اعلان کر رہے ہیں نحن اولیاؤکم، اور وہ بھی تمام انسان نیک بندوں کو جو استقامت ہے جن کے اندر، جو حق پر مضبوطی سے قائم رہتے ہیں، ان کو یہ بھی کہتے ہیں وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ۔ دنیا میں تو سرخروئی حاصل ہوئی، امن ملا، چین ملا، سکون ملا، اور فرشتوں کی دوستی ملی، نصرت ملی، مواخات ملی، سب کچھ ملا۔ پھر آخرت میں اللہ نے بیان فرمایا فرشتوں کی زبانی، فرشتے کہتے ہیں وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ۔ آخرت میں جب آپ دنیا سے کوچ کر کے جائیں گے اور استقامت کی سرٹیفکیٹ آپ کے پاس موجود ہے، سچائی پر مضبوطی سے قائم رہنے کا دلیل موجود ہے، ریکارڈ موجود ہے، تو وہاں آپ کے لیے وہ کچھ ملے گا جو آپ چاہیں گے۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ۔ انسان کی زندگی کی خواہشیں کبھی پوری نہیں ہوتی ہیں، چاہے دنیا کا سب سے بڑا مالدار ہو جائے، اس کی خواہش پوری نہیں ہوتی ہے۔ خواہش کیا ہے؟ خواہش کی کوئی حد و لمٹ نہیں ہوتی ہے۔ اس لیے رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ انسان کی ساری خواہشیں نہیں پوری ہوتی ہیں۔ انسان جب مٹی میں جاتا ہے مَا يَمْلَأُ بَطْنَهُ إِلَّا التُّرَابُ، جب انسان مٹی ہو جاتا ہے، قبر میں پہنچتا ہے، اسی وقت اس کی خواہشیں بند ہوتی ہیں۔ تو آرزوئیں اور خواہشیں انسان کی اس دنیا میں پوری نہیں ہو سکتی ہیں۔ اگر دنیا کا سب سے مالدار انسان بن جائے پھر بھی اس کی آرزوئیں اور خواہشیں نہیں پوری ہوتی ہیں۔ اگر آدمی ایک اللہ کے رسول نے بیان فرمایا کہ اگر ایک ویلی بھر کر انسان کو دولت مل جائے، ایک جزیرہ بھر کے انسان کو دولت مل جائے گا تو چاہے گا دوسرا جزیرہ بھر مل جائے، اگر چاہے گا ایک خزانہ مل جائے تو دوسرا چاہیے، پھر تیسرا چاہیے، پھر چوتھا چاہیے۔ تو انسان کی طلب، انسان کی خواہش، انسان کی آرزو، انسان کی امیدیں کبھی پوری نہیں ہوتی ہیں۔ لیکن آخرت میں انسان کی خواہش ہوئی فوراً ہر چیز حاضر۔ تو یہ جو کہا اللہ تعالیٰ نے وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، وہ چیز جو دنیا میں پوری نہیں ہو سکتی ہے، خواہش آرزو، کہا وہ آخرت میں ساری پوری کر دی جائے گی۔ وہ آخرت میں پوری ہونے کی کیسی بات ہے؟ رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ایک آدمی جو سب سے آخر میں جنت میں جائے گا، اپنے گناہوں کے کاٹتے ہوئے اس کو صدیاں بیت جائیں گی۔ وہاں کا ایک دن آخرت کا دنیا کی 50,000 سال برابر ہوتا ہے۔ 50,000 سنہ کہیں کہا گیا ہے، 50,000 سال۔ اور میدان محشر میں کھڑے ہونے کا ایک دن کو جو وہاں کھڑے ہوں گے اس کو 1,000 سال بعد قرار دیا گیا ہے۔ تو وہاں کی اتنی لمبی مدت ہوتی ہے، دنیا کی مدت سے اس کو مت نہ پیے۔ تو وہاں آدمی جو غلط کار ہوگا جھیلے گا، کتنا دن جھیلے گا، لیکن آخر میں اس کو نجات ملے گی۔ سارے گناہ جب جہنم میں جل کے کٹ جائیں گے تو اللہ تعالیٰ اس کو وجود بخشے گا اور کہے گا جاؤ تم جنت میں، اب جاؤ۔ جنت میں جائے گا، ٹھٹکے گا، لوٹ آئے گا کہ اللہ تعالیٰ ہم سب سے آخری آدمی ہیں، وہاں میرے لیے جگہ کا ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ کہیں گے نہیں جاؤ۔ پھر کہے گا کیسے جائیں؟ تو کہا اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ جاؤ، جتنی بڑی دنیا تھی اسے 10 گنا زیادہ جنت میں تمہیں جگہ مل رہی ہے۔ اللہ کے لیے کوئی لمٹ ہے کس کو کتنا دے دے؟ اس طرح دنیا جو بنی ہوئی اس سے ہزاروں دنیا بنا سکتا ہے۔
تو جنت میں وہ آخری آدمی جائے گا تو کہیں گے جتنی بڑی دنیا ہے چلے جاؤ جنت میں، اس سے 10 گنا بڑی جگہ تمہیں مل رہی ہے۔ آج انسان کی تنگ نظری کا یہ حال ہوتا ہے کہ زمین کے سلسلے میں ایک ایک سود کے برابر مقدمہ لڑتا ہے، جنگ لڑتا ہے، زندگی بھر اپنے دل میں خباثت پیدا کر کے رکھتا ہے، بدنیتی پیدا کر کے رکھتا ہے۔ یہ نہیں دیکھتا ہے کہ سب سے بدترین آدمی جو آخری آدمی ہوگا جنت میں جائے گا، اس کو جتنی بڑی دنیا ہے اس سے 10 گنا بڑی جگہ ملے گی۔ تو یہ جو اللہ نے فرمایا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، پہلے کہا جو تمہاری زندگی میں ضرورتیں نہیں پوری ہو سکیں وہ چھوڑیے، جو تمہاری آرزویں ہو سکتی تھی دنیا میں، وہ آرزوؤں کی کوئی لیمٹ نہیں ہوتی ہے۔ سوچنے پہ کوئی قدغن ہے؟ پابندی ہے؟ خواہش و آرزو کرنے پر کسی نے آج تک پابندی لگائی ہے؟ ظالم سے ظالم تر حکمراں بھی پابندی نہیں لگا سکتے ہیں سوچنے پر، آرزو کرنے پر، امید لگانے پر، لیکن ساری آرزوئیں، اکثر آرزوئیں دنیا میں پوری نہیں ہوتی ہیں۔ اگر انسان کی آرزو دنیا میں پوری ہو جائے تو ہر آدمی فرعون بن جائے گا۔ لہذا یہ دنیا میں انسان کی لمیٹیشن ہے، حد ہے۔ رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان لکم معالم فانتہوا الی معالکم، کہ ہر آدمی کی لمٹ ہے، لمٹ ہی میں رہے گا۔ اگر لمٹ ختم کر دی جائے تو ہر انسان فرعون بن جائے۔ جہاں لمیٹیشن ہے، لیکن آخرت میں لمیٹیشن نہیں ہے، حد نہیں ہے۔ وہاں ضرورتیں بھی پوری، وہاں ضرورت رہے گی نہیں، آرزویں ہی آرزو رہیں گی۔ ضرورت دنیا کی چیز ہے، ضرورت مجبوری کی چیز ہوتی ہے۔ اور انسان جب جنت میں جائے گا تو وہاں مجبوری نہیں ہوگی، وہاں اکراہ نہیں ہوگا، وہاں جبر نہیں ہوگا۔ تو جنت میں ضرورت نہیں ہوگی، وہاں خواہشات ہوں گے، اس کی تکمیل ہوگی، وہاں مانگ ہوگی، اس کی تکمیل ہوگی۔ دنیا میں ہر انسان کی مانگ پوری ہوتی ہے؟ نہیں پوری ہوتی ہے۔ آرزو پوری ہوتی ہے؟ نہیں پوری ہوتی ہے۔ تو یہاں ضرورت پوری کی جاتی ہے، تو آخرت میں ضرورت نہیں ہوگی، ضرورت کے ساتھ مجبوری ہوتی ہے۔ وہاں خواہشیں پوری ہوں گی، وہاں مانگ پوری ہوگی۔ تو اللہ نے فرمایا دنیا میں تمہاری ضرورت تھی، ضرورت یہ تھی تمہیں دشمن کے ڈر سے بچایا جائے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی ضمانت مل رہی ہے۔ ضرورت اس کی ہے کہ تمہیں غم و خوف نہ ہو، غم سے یہاں بچانے کا انتظام اللہ تعالیٰ کر دے گا۔ لیکن آخرت میں ضرورت کے بجائے وہاں امیدیں پوری ہوں گی، وہاں انسان کی خواہشیں پوری ہوں گی، وہاں انسان کی مانگ پوری ہوگی۔ ایک آیت میں کتنی باتیں بتا دی گئی، سارے حقائق بیان کر دیے گئے۔ انسان اتنا محدود ہوتا ہے، اتنا کم عقل ہوتا ہے، اس کی شخصیت اتنی کمزور ہوتی ہے، ان بڑے بڑے حقائق کو سمجھنے کی جیسے صلاحیت نہیں رکھتا ہے۔ لیکن ان صلاحیتوں کو نکھارنا چاہیے کہ ہم کیا ہیں، ہماری حیثیت کیا ہے، ہم ایک سچے مسلمان بن جائیں تو ہمارے لیے کیا انتظام کرے گا اللہ تعالیٰ، اور ہم کتنا کچھ حاصل کر سکتے ہیں آخرت میں۔ اس کو سوچنا اور جاننا ضروری ہے۔ تو ایک آیت میں آپ نے دیکھ لیا کتنی باتیں بتا گئی، آخرت کی باتیں، آخرت کی خوشیاں، دنیا کی مصیبتیں، دنیا میں مدد، دنیا کی حاجتیں، ان کی پورتی، دنیا آخرت میں خواہشات، ان کی تکمیل، سب کچھ ایک ہی آیت میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا۔ اس کے بعد اور سنیے، فرمایا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، جو چاہت ہوگی وہ ملے گی، اور جو مانگ ہوگی وہ بھی ملے گی۔ نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَحِيمٍ، یہ کیا ہے کہ کوئی آپ کے لیے وہاں حق نہیں بنے گا کہ اس کا مطالبہ ہو، وہاں کوئی آپ کے لیے دعویداری نہیں ہوگی، بلکہ اللہ کے بندے ہونے کی بنیاد پر جو آپ کو عزت و محبوبیت اللہ کے یہاں ملی ہوگی، جو اللہ کی رضا ملی ہوگی، اس کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ کا کرم ہوگا کہ ساری مہمانی آپ کی ہوگی، اتنا نوازش ہوگی کہ آپ وہاں جنت میں جائیں گے، آپ کی مانگ پوری ہوگی، آپ کی خواہش پوری ہوگی۔ اور یہ مانگ و خواہش کوئی آپ حقدار نہیں بنیں گے کہ اللہ تعالیٰ پر حق بن گیا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ آپ جائیں گے تو آپ کی مہمانی ہوگی، استقبال ہوگا۔ اگر یہاں پر استقامت ہے، یہاں پر اگر ایمان ہے، تو آخرت میں جہاں اور چیزیں ملیں گی کہ خواہشات پوری ہوں گی، مانگ پوری ہوگی، ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ کی مہمانی ملے گی۔ مہمان کس کو بنایا جاتا ہے؟ جس کو عزت دی جاتی ہے، جس کا مقام ہو، جس کا درجہ ہو، جس کی حیثیت ہو، جو پیارا ہو، جو محبوب ہو، جو لوگوں کی نگاہوں میں آباد ہو، دلوں میں آباد ہو، آدمی اس کو مہمان کی عزت دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے ہاں آپ جائیں گے، اس کی رضا حاصل ہوگی تو اس کی مہمانی بھی ملے گی۔ رضا اس وقت ملتی ہے، مہمانی اس وقت ملتی ہے جب دلی طور پہ انسان خوش ہو، جب کسی کی رضا حاصل ہو جائے۔ اگر کوئی آدمی کسی کے ہاں مہمان بن کے جائے، دنیا میں بھی ہوتا ہے، اور معزز مکرم ہو تو لوگ خود دل کی خوشی اس کو استقبال کرتے ہیں، لیکن اگر
وہ پسندیدہ نہ ہو تو آدمی اس کی مہمانی کرے گا، تو چاہے گا کہ کہاں سے مصیبت آ گیا، ہٹاؤ اس کو۔ تو اللہ کے ہاں ایسے لوگ، نیک لوگ جائیں گے تو استقامت جن کی زندگی میں ہے اور اس کو معبود برحق مانا ہے سچے دل سے، تو آخرت میں جہاں ان کو ملے گی، خواہش پوری ہوگی، مانگ پوری ہوگی، ساتھ ہی ساتھ مہمانی ملے گی اللہ تعالیٰ کی۔ دنیا میں کتنی چیزیں دی گئیں؟ دنیا میں 3 چیزیں دی گئیں، ڈرو نہیں، غمگین نہ ہو، اور فرشتے تمہارے لیے دوست ہیں۔ آخرت میں کہا فرشتے تو دوست ہوں گے بھی، اور اللہ تعالیٰ خوش بھی ہوگا، اور انسان کی خواہش پوری کی جائے گی، انسان کی طلب پوری کی جائے گی۔ ایک آیت میں اتنی ساری چیزیں بیان کر دی گئی ہیں۔ اس کے سہارے کیا، اگر انسان ایک مسلمان ان 3 آیتوں کے سہارے زندگی گزارنا چاہے تو گزار سکتا ہے، اور ان 3 آیتوں کے حوالے سے آپ دنیا کی ساری سرخروئی حاصل کر سکتے ہیں، اور آخرت کی بھی ساری سرخروئی حاصل ہو سکتی ہے۔ اس سے زیادہ کچھ چاہیے؟ اس کے بعد اگر مسلمان کہے کہیں کسی جگہ کتنا بھی مصیبت میں مبتلا ہو اور یہ کہے کہ کوئی راستہ نہیں مل رہا ہے، کوئی حل نہیں مل رہا ہے، کوئی ہمارے پریشانی مشکلات کا مداوا نہیں ہے، تو ہمارے درد کا کوئی مسیحا نہیں ہے، بے وجہ کی باتیں ہیں، بیکار سی باتیں ہیں۔ ہر مسلمان کے لیے، ہر فرد کے لیے قرآن کریم میں اس کے غم کا علاج موجود ہے، اس کی پریشانی کا علاج موجود ہے، اس کی کامیابی کے راز ہے، اس کی بشارت کا راز ہے، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کا راز ہے، سب کچھ پا سکتا ہے۔ اگر انسان اللہ کی بارگاہ میں فریاد کرے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے، آپ نے پیدا کر کے چھوڑ دیا ہے، کافروں کے بیچ میں جی رہے ہیں، ہمیں ستار رہے ہیں، مار رہے ہیں، کدھر جائے، کہاں جائیں، تو یہ سوال بیجا ہوگا، یہ فریاد غلط ہوگی۔ اللہ نے سارے علاج بتا دیے ہیں کہ آپ کو پیدا کیا، آپ کا رب ہے، وہ ساری ضرورتیں پوری کرتا ہے، ایک ایک سانس باہر آتی جاتی ہے وہی مہیا کرتا ہے، ایک قطرہ پانی جاتا وہی دیتا ہے، ایک دانہ آپ کے منہ میں جاتا ہے وہی فراہم کرتا ہے، ساری ضرورتیں اللہ تعالیٰ پوری کر رہا ہے، حتیٰ کہ خون کی گردش آپ کے جسم میں ہو رہی ہے، دل کی دھڑکنیں قائم ہیں، اعضاء رئیسہ آپ کے جسم میں کام کر رہے ہیں، یہ سارا آٹومیٹک ہو رہا ہے، آپ کا کوئی اختیار نہیں ہے، سب کچھ اللہ تعالیٰ دے رہا ہے۔ تو اس کے بعد پھر آپ کے اوپر حق بنتا ہے کہ معبود برحق اسی کو مانیں، اور معبود برحق مانیں گے تو اللہ پر احسان نہیں کریں گے بلکہ اپنی کامیابی کا انتظام کریں گے، دنیا اور آخرت میں اپنی سرخروئی کا اور اپنے فوز و فلاح کا انتظام کریں گے، اللہ پر کوئی بھی احسان نہیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، نعمت ہے، احسان ہے کو آپ کو توحید کا راستہ دکھا دے، حق کا راستہ دکھا دے، اور اس کا احسان ہے آپ کے سارے غم کا مداوا اسی کے پاس ہے، اسی کا احسان ہے آپ کے خوف کو بھی دور کر دے، اسی کا احسان ہے کہ فرشتوں کے ذریعے آپ کی مدد کر دے، اسی کا احسان ہے کہ وہ آخرت میں آپ کی مہمانی بھی کرے اور آپ کے ساری مانگ کو بھی پوری کرے اور ساری خواہش کو بھی پوری کر دے۔ شعور کی ضرورت ہے، احساس کی ضرورت ہے۔ جس فرد کا، جس قوم کا شعور ختم ہو جاتا ہے، احساس ختم ہو جاتا ہے، اس کو کچھ سجھائی نہیں دیتا ہے، وہ زندگی صرف آنکھ بند کر گزارتا ہے، وہ روٹیشن کی زندگی گزارتا ہے، بس ایک روایتی زندگی گزارے چلا جا رہا، روایتی زندگی گزارتے چلا جا رہا۔ اسلام میں ہر وقت، ہر لمحہ انسان کے ترقی کا اسباب موجود ہے اور گنجائش موجود ہے۔ ایک نماز صحیح ڈھنگ سے اگر پڑھ لیں تو آپ کو اتنی ترقیاں مل جائیں، ساری دنیا کی ترقیاں اکٹھا کر دیا جائیں، اسے بڑی ترقی ہو سکتی ہے۔ تو یہاں اتنا امکان موجود ہے کہ روز اللہ سے قربت حاصل کریں، روز ترقی کریں، روز آپ کے لیے ثواب سقام بار لگ جائے، روز اللہ تعالیٰ کے خوشنودی کے راستے پہ چلتے رہیں، اور روز آپ کے دل و دماغ کو فرحت و سرور حاصل ہو، دنیا و آخرت میں ہر جگہ کامیابی آپ کو ملتی چلی جائے، یہ سارا اللہ تعالیٰ نے انتظام کر رہا ہے۔ ساری چیزیں موجود ہیں، بکھری ہوئی ہیں، ہر طرف پھیلی ہوئی ہیں، لیکن ضرورت اس کی ہے کہ ہر مسلمان یہ محسوس کرے۔ مصیبت یہی ہے کہ انسان جس سماج و معاشرے میں رہتا ہے اور ریت رواج، ٹریڈیشن، تقلید، طور طریقے، انداز جو چل رہے ہیں اسی پہ چل پڑتا ہے، لیکن آنکھ کھولتا ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں کیا کچھ فرما دیا ہے اور میں کس طرح زندگی گزارنی چاہیے۔ زندگی انسان
آنکھ بند کر نہیں گزار سکتا ہے۔ کامیابی کے لیے انسان کو ضروری ہوتی ہے کہ ہر آدمی اپنے آپ کو سنبھالے، سنوارے، بنائے، سوچے، عمل کرے، غور کرے۔ یہ سب چیزیں اگر کرے گا تب اجر کا مستحق بنتا ہے، لیکن اگر آنکھ بند کر کے زندگی گزارتا رہے تو سارے حقائق اسے چھپے رہتے ہیں اور ساری برائیاں اس کے اوپر مسلط ہوتی چلی جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو نظام بنایا ہے بہت پرفیکٹ ہے، چاہے کہ انسان کی زندگی کا نظام ہو، چاہے سماج کی زندگی کا نظام ہو، چاہے روزمرہ زندگی گزارنے کا نظام ہو، چاہے انسان کی صحت کا مسئلہ ہو، چاہے روزی روٹی کا مسئلہ ہو، چاہے عبادات کا مسئلہ ہو، ہر چیز کا اللہ نے جو پرفیکٹ نظام دیا ہے، اور اس پرفیکٹ نظام میں آپ ڈھیلے ڈھالے ہوں گے تو اس کے ساتھ نہیں چل سکتے ہیں، پیچھے رہ جائیں گے، اور پیچھے رہ جائیں گے تو ناکامی ہی ناکامی ہمارے ہاتھ لگ سکتی ہے۔ تو اور سب سے بڑا مضبوط نظام اللہ تعالیٰ کا اس کی معبودیت ہے، وہ معبود برحق ہے، اس کو مانو۔ اور اللہ نے بیان فرمایا انسان و جن کو چھوڑ کر دنیا کی جتنی مخلوقات ہیں صرف اللہ کو مانتی ہیں، اسی کی عبادت کرتی ہیں، وہ مشرک نہیں ہوتی ہیں۔ کوئی چونٹی مشرک نہیں ہوتی ہے، کوئی چڑیا مشرک نہیں ہوتی ہے، کوئی جانور مشرک نہیں ہوتا ہے، کوئی شجر، حجر، درخت، پانی، سمندر یا جتنی مچھلیاں، جتنی چیزیں ہیں سب موحد ہیں، سب صرف اللہ کو مانتے ہیں، دوسرے پوجا نہیں کرتی ہیں۔ نیچر میں ان کے اللہ نے ڈال دیا ہے، فطرت میں ڈال دیا ہے کہ وہ صرف اللہ کی عبادت کرتی ہیں۔ کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ، اللہ نے فرمایا کہ جتنی مخلوقات ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے نیچر میں ڈال دیا ہے کہ ان کو صرف اللہ کی عبادت کرنی ہے اور اللہ کی ذکر کرنی ہے۔ یہ شجر، حجر، سورج، ستارے، زمین، آسمان، دریا، پہاڑ، جنگل، سارے کے سارے سب واحد ہیں، لیکن اور سب کو معلوم ہے یسبح للہ ما فی السماوات ما فی الارض، زمین آسمان میں جتنی مخلوقات ہیں سب اللہ تعالیٰ کے لیے سجدہ ریز ہیں اور سب اللہ کو صرف ایک اللہ کی پوجا کرتے ہیں۔ یہ صرف انسان کی بدبختی ہوتی ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو علم دیا، عقل دیا، شعور دیا، کان دیا، آنکھ دیا، احساسات دیے، اس کے ذریعے وہ چیزیں جان سکتا ہے، تجزیہ کر سکتا ہے، نتیجہ نکال سکتا ہے، ساری چیزیں جانتا ہے، سب کچھ اللہ نے دیا ہے۔ لیکن انسان جب بگڑتا ہے تو قرآن کریم میں اللہ نے کو 4 آیت میں اللہ نے بیان فرمایا کہ انسان جانوروں سے بدتر ہو جاتا ہے، نہ اس کا دل کارآمد ہوتا اس کے لیے، نہ اس کے لیے عقل اس کی کارآمد ہوتی ہے، نہ اس کا آنکھ کارآمد ہوتی ہے، نہ اس کے کان کارآمد ہوتے ہیں، سب بیکار ہو جایا کرتے ہیں۔ تو شعور حیات ہونا چاہیے، زندگی کا آپ جانیں نقشہ کہ مجھے زندگی کیسے گزارنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم دین کو صحیح طور پر سمجھیں اور اس کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔